السلام علیکم میرے سبھی لسنرز، آج میں پھر سے حاضر ہوں اپنے چینل اردو ناولز الاؤڈ پر ناول ماہ دوراں کے ساتھ، جس کے رائٹر ہیں سجل سعید اور یہ اس کی تیسری ایپیسوڈ ہے۔ باب 2 حال پارک لین، لندن، انگلینڈ۔ انڈر گراؤنڈ ٹیوب تیزی سے اپنی منزل کی جانب بڑھ رہی تھی۔ قریباً آدھی سے زیادہ ٹیوب مسافروں سے بھری تھی۔ ویکینڈ ہونے کے باعث ورکر اور اسٹوڈنٹس کا رش کم تھا۔ سیٹ کے آخری سرے پر بیٹھی وہ کسی غیر مرئی نقطے کو بغور دیکھ رہی تھی۔ بلیک جینس پر بلیک ہوڈی پہن رکھی تھی۔ ہوڈی کا سائز اتنا تھا کہ اس کی نازک سی جسامت بالکل ڈوبی ہوئی تھی۔ سیاہ کمر تک آتے بال سر کے اوپر پونی ٹیل میں قید تھے۔ بوڑھی آنکھیں خالی خالی سی تھی۔ 3 سال گزر چکے تھے۔ 3 سال میں سب کچھ بدل چکا تھا، جیسے زندگی نے مکمل یو ٹرن لے لیا ہو۔ اس کی زندگی گھن چکر بن چکی تھی۔ یہ انڈر گراؤنڈ اسٹیشنز اور ٹیوب تو جیسے اس کی زندگی کا اہم جزو تھے۔ ہوڈ کا بازو پیچھے کیے اس نے کلائی میں بندھی گھڑی پر ٹائم دیکھا۔ منزل پر پہنچنے میں مزید 15 منٹ رہتے تھے۔ گہری سانس بھرے اس نے اپنے سامنے آس پاس لوگوں کو دیکھا۔ کوئی باتوں میں مصروف تھا تو کوئی کانوں میں ہیڈ فون لگائے اپنی دنیا میں مگن تھا۔ سامنے سیٹ کے آخر پر بیٹھے ایک جوڑے نے اس کی توجہ کھینچی، جو فون میں کچھ دیکھتے مسلسل ہنس رہے تھے۔ ان کے چہرے پر واضح خوشی تھی، سکون تھا، دل میں ہلکا سا درد اٹھا تھا۔ نظریں جوڑے سے چراتی اس نے آگے کے خالی سیٹوں پر ٹکا دی۔ 3 سال پہلے وہ بھی ایسے ہی تھی، پرسکون، خوش، زندگی کے ہنگاموں سے آزاد۔ اور پھر سب ختم ہو گیا۔ وہ بے سکون ہو گئی، خوشیاں ختم ہو گئی۔ زندگی کے ہنگاموں نے اسے آن لیا۔ خالی آنکھوں میں ہلکی سی نمی واضح ہوئی۔ 3 سالوں نے اگر اسے مضبوط بنایا تھا تو اس سے زیادہ اس کو توڑ دیا تھا، اس سے سب چھین لیا تھا۔ اس کی خوشیوں کی تمام وجہ چھین لی تھی۔ ہتھیلیاں زور سے آنکھوں پر رگڑ کر اس نے ان میں آئی نمی کو صاف کیا تھا۔ ٹیوب رکنے پر بیگ کندھے سے لگاتی وہ ٹیوب سے اتری، اوپر جاتی سیڑھیوں پر چڑھتی وہ باہر سڑک پر آئی۔ یک لخت ٹھنڈی ہوا نے منہ پر جیسے تھپڑ مارا تھا۔ آستینوں کو مزید آگے کر کے ہاتھوں کو چھپاتی وہ بازو سینے پر باندھے سڑک کے کنارے چلنے لگی۔ مزید 10 منٹ چل کر اسے اپنی منزل تک پہنچنا تھا۔ برکسٹن پریزن کے گیٹ کے اندر قدم رکھتے ہی اسے اپنی کمر میں سوئیاں چبھتی معلوم ہو رہی تھی۔ وہ اس جگہ 3 سال سے مسلسل آ رہی تھی، لیکن آج تک وہ مانوس نہیں ہو سکی تھی۔ اگر کوئی اسے پوچھتا کہ اسے دنیا میں سب سے بدصورت اور خراب جگہ کون سی لگتی تو وہ اسی جگہ کا نام لیتی۔ وزیٹر کارڈ جمع کرواتی وہ ایک طرف لگی کرسیوں اور ٹیبل میں سے ایک کرسی پر بیٹھ۔ آس پاس کی کرسیاں بھی تقریباً بھری تھیں۔ 15 منٹ کے انتظار کے بعد داخلی دروازے سے وہ آتا دکھائی دیا۔ ماں اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر اپنی جانب آتے ہاتھ کو دیکھا۔ نیلی جینس پر گرے سویٹ شرٹ پہنے وہ پہلے والا ہاتھ نہیں رہا تھا۔ اس کی جسامت اب کافی حد تک کم ہو چکی تھی۔ کندھے ڈھلکے ہوئے تھے، آنکھوں کے نیچے ہلکے نمایاں رہنے لگے تھے، اور اس کی سیاہ خوبصورت آنکھیں اب محض سیاہ پتھر معلوم ہوتی تھی۔ ہاں، کیسے ہو؟ اس کے قریب پہنچنے پر ماں نے بازو کا حصار اس کے گرد بنائے، اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا۔ ہاتھ نے بازو اس کے گرد باندھے، اس کا سر تھپ تھپایا۔ ٹھیک ہو؟ جھوٹ، ماں جانتی تھی وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ 3 سالوں سے ٹھیک نہیں ہے۔ تم ٹھیک ہو؟ گھر میں سب کیسے ہیں؟ ماما، نورے؟ سب ٹھیک ہے۔ ہاں، الگ ہوتا وہ اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ نورے کا ایڈمیشن ہو گیا؟ کون سے سبجیکٹ رکھے ہیں اس نے؟ وہاں اس کے سوال پر ہلکا سا مسکرائی۔ وہ یوں ہی سب کے بارے میں سوال کیا کرتا تھا۔ نورے نے کارپوریٹ لاء میں ایڈمیشن لیا ہے۔ لاء؟ وہ تو فیشن میں جانا چاہتی تھی نا؟ ہاں، لیکن ڈیڈی کی خواہش تھی وہ لاء پڑھے۔ اس کے جواب پر وہ چند سیکنڈ رکا۔ ڈیڈی کیسے ہیں؟ ماں نے چند لمحے اس کے چہرے کو دیکھا، اس کا پیارا سا چہرہ جس سے کبھی مسکراہٹ الگ نہیں ہوتی تھی۔ کل بات ہوئی تھی ڈیڈی سے، وہ بھی ٹھیک ہے۔ وہ واپس نہیں آئے؟ کب آئیں گے؟ کچھ بتایا بھی نہیں۔ ماں کے پاس اس کا جواب نہیں تھا۔ 2.5 سال پہلے ڈیڈی ایک پروجیکٹ کے سلسلے میں مانچسٹر چلے گئے تھے، اور اس دن کے بعد وہ واپس نہیں آئے تھے۔ پوچھنے پر وہ پروجیکٹ کا بہانہ لگائے مزید رکنے کا بتاتے تھے، لیکن وہ جانتی تھی ڈیڈی جھوٹ بول رہے ہیں۔ اصل میں وہ لندن واپس آنا ہی نہیں چاہتے۔
मामा 3 मरतबा उनसे मिलने जा चुकी थी, जबकि नूरे और वो, नूरे का सीनियर स्कूल ख़त्म होने पर उनसे मिलने गई थी। उनका प्रोजेक्ट अभी ख़त्म नहीं हुआ है, मज़ीद वक्त लगेगा। वो वापस क्यों नहीं आना चाहते? हाथ के सवाल पर माँ को अपने गले में कुछ अटकता महसूस हुआ था। वहाँ पर उनका काम है हान, छोड़कर तो नहीं आ सकते ना। हान ने सर नफ़ी में हिलाया। डैड का हर काम लंदन में था, तभी तो हम शेफील्ड से यहाँ शिफ्ट हुए थे। वो वापस क्यों नहीं आ रहे माही? दोबारा से सवाल किया था। जवाब वो जानता था, लेकिन माँ के मुंह से सुनना चाहता था। वो मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं हान, कहीं भी प्रोजेक्ट मिल सकता है। उन्होंने अपना ट्रांसफ़र मैनचेस्टर करवा लिया है। हमवार लहजे में जवाब देता वो ज़रा सा पीछे हुए बैठा। माँ ने हल्की सी हैरत के साथ उसे देखा। नहीं हान, मैं जानता हूँ। उन्हें मैनचेस्टर ब्रांच की तरफ से सीनियर इंजीनियर की पोस्ट ऑफ़र हो रही थी, लेकिन हमारे लिए वो 2 मरतबा इस ऑफ़र को रिजेक्ट कर चुके थे। उनका कहना था कि वो हमसे दूर नहीं जाना चाहते। उन्होंने खुद मुझे ये सब बताया था। वो खामोश हुआ था। माँ आंखों में हैरत लिए उसे देख रही थी। वो सब जानता था। हो सकता है उनकी कंपनी की तरफ से उन्हें प्रेशराइज़ किया गया होगा। हल्की सी आवाज़ में उसने डैडी की हिमायत करना चाही, या शायद हाथ की। हाथ हल्का सा मुस्कुराया, आसूदा सी मुस्कुराहट जो उसकी आंखों तक हरगिज़ नहीं पहुंच रही थी। वो मेरी वजह से लंदन छोड़कर गए। यहाँ रहकर अपने सोशल सर्कल के जजमेंट्स को नहीं देखना चाहते थे। उनकी रिप्यूटेशन का सवाल था। उनका बेटा एक रेपिस्ट है, वो कैसे सुन सकते थे? माँ को लगा था किसी ने उसके सीने पर ज़ोरदार चीज़ दे मारी हो। हाँ, तुम रेपिस्ट नहीं थे। मत दिया करो खुद को ऐसा नाम। क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है हाथ। तुम जानते हो, मैं जानती हूँ। आगे होते माँ ने उसका हाथ अपने हाथों में लिया। फिर भी फ़र्क नहीं पड़ता। मैं 3 साल से इसी जुर्म की सज़ा काट रहा हूँ। लहजा कड़वा सा हुआ था, जैसे वो नाराज़ हो, खुद से, दुनिया से। तुम एक दिन यहाँ से निकल जाओगे। तुम पर लगे तमाम इल्ज़ामात ख़त्म हो जाएंगे हान। सिर्फ खुद को मत हारना, खुद को ज़िंदा रखना। आंखों में नमी दोबारा से आई थी, लेकिन अब रगड़ने की ज़रूरत नहीं महसूस की थी। हान ने खामोशी से उसकी आंसुओं से भरी आंखों को देखा। आगे बढ़ते उसकी आंखों से आंसू साफ किए। कोई नहीं था माही, सिर्फ तुम थी, तब भी और अब भी। सिर्फ तुम और मेरी रीम की यादें। रीम के नाम पर वो माँ के मुंह से हल्की सी सिसकी निकली थी। उसके भाई की न सिर्फ आज़ादी ख़त्म हुई थी, बल्कि उसके दिल का एक हिस्सा भी ख़त्म हुआ था, वो हिस्सा जो रीम का था। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी। तुम यहाँ से निकल जाओगे हाथ, मुझे यकीन है। रीम। 3 साल में जब जब वो उसे मिलने आती थी, तब तब वो सवाल करता था। जाने वो मान क्यों नहीं लेता था। 3 साल हो चुके हैं हाथ। वो ज़िंदा होती तो वापस आती। सबसे बढ़कर वो ज़िंदा होती तो तुम आज यहाँ ना होते। वो सबको बताती कि उसके साथ जो कुछ हुआ वो तुमने नहीं किया था। वो ठीक कह रही थी, लेकिन उसका दिल नहीं मानता था। वो कैसे मान लेता? अभी तो उसने रीम के साथ ज़िंदगी गुजारने के ख्वाब देखना शुरू किए थे। वो उन ख्वाबों को हवा में ही तख़य्युल होते कैसे देख सकता था? बेल की आवाज़ पर वो आंसू साफ करती सीधी हुई। उनकी मुलाकात यूं ही आंसुओं में ही ख़त्म हो जाती थी। अपना ख्याल रखना, मैं फिर आऊँगी। तुम मत आया करो माही। माँ ने बिना कुछ कहे उसके माथे को चूमा। टेबल से बैग उठाते वो एक नज़र सर झुकाए हाथ पर डाले भारी दिल के साथ वहाँ से निकल गई। जिस वक्त वो मार्बल आर्क से बाहर निकली, शाम का धुंधलका छा चुका था और उसके साथ ही सर्दी में भी मज़ीद इजाफा हुआ था। लंदन का मौसम भी अजीब ही था। लम्हे भर को सूरज निकलता था और फिर अगले ही लम्हे यूं गायब होता था जैसे कभी निकला ही ना हो। मार्बल आर्क स्टेशन से उसके घर तक का सफ़र महज 10 से 12 मिनट का था। बैग की स्ट्रैप थामे वो सड़क के किनारे चलने लगी। पार्क लेन सिटी ऑफ वेस्टमिंस्टर का एक मेजर एरिया था, जो कैफ़े, बुटीक्स और लग्जरी होटल के बाइस खासा मशहूर था। शाम होती ही ये सड़क यूं रोशन होती जैसे रात की बजाय दिन चढ़ रहा हो, और फिर लंदन के लोगों के लिए रात होती ही तफरी के लिए थी। लंबी सड़क के किनारे हमवार कदम उठाती वो आखिरी सिरे पर मुड़ी। उस सड़क पर घर एक कतार के साथ बने हुए थे। कई घर पार करती वो अपने घर के आगे रुकी।
ایک لمبا اور گہرا سانس خارج ہوا تھا، جیسے ایک لمبے دن کے بعد وہ آخرکار اپنی منزل پر پہنچی ہو۔ گیٹ کی جانب بڑھتا ہاتھ ابھی گیٹ کے اوپر رکھا ہی تھا جب سنسان سڑک کی خاموشی کو ایک خوفناک آواز نے توڑا۔ اور یہ آواز کس کی تھی وہ یہ بھی جانتی تھی۔ آنکھیں بند کر کے کھولتے اس نے سر کو ہلکا سا موڑ کر پیچھے کی جانب دیکھا۔ سڑک کے اس پار گھر کے سامنے وہ اپنے بائک پر بیٹھا اسے اسٹارٹ کر رہا تھا۔ انجن کے جاگنے کی آواز اس قدر تیز تھی کہ سڑک کے پار کھڑے ہونے کے باوجود ماں کو آواز کانوں کے اندر تک جاتی معلوم ہو رہی تھی، لیکن اسے یہ آواز اب بری نہیں لگتی تھی۔ یہ آواز اسے اس کے رائڈر کا پتہ دیتی تھی، وہ کس وقت گھر آتا تھا، کس وقت گھر سے نکلتا تھا۔ یہ آواز ماں کو بتاتی تھی۔ سیاہ لیدر جیکٹ اور جینز میں اس کا قریباً 6 فٹ سے نکلتا قد بائک پر بیٹھنے کے باوجود نمایاں ہو رہا تھا۔ چہرے پر ہیلمٹ تھا جس کے باعث وہ دیکھنے سے قاصر تھی۔ چند سیکنڈ بعد ہی ایک اور بائک کی آواز فضا میں شامل ہوئی، ڈین کی بائک، جو سیدھا رائد کے ساتھ آ کر کھڑی ہوئی۔ رائد کے برعکس ڈین کے بائک کی باڈی نیلے رنگ کی تھی، مگر شاید وہ ایک ہی برانڈ کے تھے۔ پہلی بائک کے بعد 2 مزید بائک بدل چکے تھے۔ انہیں ہر نیا آنے والا ماڈل چاہیے ہوتا، اور پھر اتنے امیر باپ کی اولادوں کے لیے یہ بات تو عام سی تھی۔ وہ دونوں کہیں جانے کو تیار تھے۔ بائک کا ہینڈل تھامے ڈین نے گردن موڑ کر اس کی جانب دیکھا۔ چہرے پر ہیلمٹ تھا جس کے باعث وہ اس کے زاویے نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ ہاتھ اٹھا کر ڈین نے اس کی جانب 2-3 مرتبہ لہرایا۔ جواباً ماں نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ ہاتھ اس کی جانب لہراتے ایک نظر اس کے ساتھ کھڑے ہر چیز سے بے نیاز رائد کو دیکھا، جس کی نظر سامنے سڑک پر تھی، اور پھر اگلے ہی لمحے وہ ہوا کے جھونکے کی طرح وہاں سے نکل گیا۔ ڈین نے بھی اس کی پیروی کی تھی۔ ان کے جانے کے بعد اپنے آپ کو ڈپٹ کر گیٹ کھولتی وہ اندر داخل ہو گئی۔ کنگز کالج لندن۔ فرسٹ ایئر اسٹوڈنٹ کا آج پہلا دن تھا، جس کے باعث کالج میں کافی گہما گہمی تھی۔ جونیئرز کلاس ڈھونڈنے میں مصروف تھے جبکہ سینئرز ان کی ریگنگ میں۔ بیگ کندھے پر لٹکائے، لیپ ٹاپ کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر سینے سے لگائے، وہ پارکنگ لاٹ کے قریب کھڑی نوری کا انتظار کر رہی تھی۔ آج اس کا لاء اسکول میں پہلا دن تھا۔ لاء میں ایڈمیشن لینے کا ایک فائدہ یہ بھی تھا کہ کنگز بزنس اسکول اور ڈکسن پون لاء اسکول ایک ہی کیمپس میں تھا، یعنی نورے اور ماں ایک ہی کالج کے ایک ہی کیمپس میں پڑھنے والی تھی۔ البتہ ماں کی ڈگری کا تیسرا سال ختم ہونے میں چند مہینے ہی رہ گئے تھے۔ نیلی جینس پر نیلا اور سفید دھاریوں والا سویٹر پہنے، بالوں کو حسب عادت پونی ٹیل میں باندھ کر رکھا تھا۔ قریب سے کہوں کی آواز پر گردن ترچھی کیے اس نے چند قدم پر کھڑے بزنس اسکول کے بیک بینچرز کو دیکھا۔ رائد، ڈین، ایزابیلا، فلورا، لینا اور کچھ اسٹوڈنٹ سیکنڈ ایئر کے بھی شامل تھے۔ سب سے نظریں ہٹ کر اس کی نظر رائد پر رکی۔ سگریٹ منہ سے لگائے وہ ایک ٹانگ فولڈ کے بائک پر بیٹھا تھا، جینز اور ڈینم جیکٹ میں۔ اس کے چوڑے شانے نمایاں تھے، براؤن بال حسب معمول ماتھے پر بکھرے تھے۔ گلے میں ایک باریک سی چاندی کی چین تھی جو گردن سے نظر آتی تھی، اس کی شرٹ کے اندر غائب ہو جاتی تھی۔ ماں نے اس کے سگریٹ پکڑے ہاتھ کو دیکھا، وہ خالی تھا۔ وہ 3 سال پہلے ہی خالی ہو چکا تھا۔ اس کا دیا بینڈ وہ اتار چکا تھا، اور ایک وہ تھی جو آج تک اس کی دی گئی انگوٹھی کو انگلی سے جدا نہیں کر سکی تھی۔ کوشش کے باوجود بھی نہیں، یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ اس کی جلد کے ساتھ چپک کر اس کی انگلی کا حصہ بن گئی ہو۔ سگریٹ کا ایک لمبا کش بھر کر رائد نے گردن ذرا سی ترچھی کی، خود کی جانب دیکھتے ماں کو دیکھا۔ نیلی آنکھیں بھوری آنکھوں سے ٹکرائی، جیسے سمندر کا پانی ساحل کی ریت سے ٹکرایا ہو، لیکن یہ پانی پرسکون لہروں والا نہیں تھا، یہ طوفانی لہروں والا تھا، ساحل کی ریت کو اپنے ساتھ بہا کر لے جانے والا پانی۔ صرف چند سیکنڈ اس کی آنکھوں میں دیکھتے رائد نے دھوئیں کا مرغولا گویا اس کے منہ پر چھوڑے نظریں پھیر لی۔ ماں آنکھیں بند کرتی نظریں ہٹانے کو تھی جب ایزابیلا کا ہاتھ رائد کے بازو پر رکھے دیکھتی وہ رکی تھی۔ نظریں ہاتھ سے ہوتی ایزابیلا کے چہرے پر گئیں۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، مطمئن مسکراہٹ، اور ہوتی بھی کیسے نہ، اسے اس کا دوست واپس مل چکا تھا جو بقول اس کے ماں نے چھین لیا تھا۔ دل کو کچھ ہوا تھا جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑا ہو۔ اس کا دوست، اس کا رائد اب اس کا نہیں تھا، یہ سوچ ہی جان لیوا تھی۔ بمشکل نظریں ہٹاتی وہ پارکنگ لاٹ سے نکلی، کیمپس کی جانب بڑھ گئی۔ وہ نورے سے بعد میں مل لے گی،
فی الحال وہ وہاں کھڑی ایزابیلا اور رائد کو ایک ساتھ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ایک بائک پارکنگ میں ان کے بالکل قریب آ کر رکی۔ بیک وقت سب نے گردن موڑے بائک اور اس کے رائڈر کو دیکھا۔ ہیلمٹ اتار کر سیٹ پر رکھے اس نے سر دائیں بائیں ہلا کر کندھوں سے نیچے تک آتے بالوں کو سلجھایا۔ ہیلمٹ ہینڈل کے ساتھ لٹکائے وہ بیگ تھامتی بائک سے اتری۔ پورے گروپ میں سے ڈان نے خاصی دلچسپی سے اسے دیکھا تھا۔ سیاہ جینس پر سیاہی ہائی نیک شرٹ اور بلیزر پہن رکھا تھا اور اس پر مصادق اس کے بالوں کا رنگ۔ اس کے بال دیکھتے ڈان کے چہرے پر شریر سے مسکراہٹ پھیلی تھی۔ ہیلو مس جنجر براؤن۔ اپنی 18ویں سالگرہ پر نورے نے اپنے بچپن کے خواب کو پورا کرتے اپنے بالوں کو جنجر براؤن ڈائی کروایا تھا، ماما کی ڈانٹ کے برعکس۔ صاف رنگت اور ہاتھ جیسی سیاہ آنکھوں کے ساتھ بالوں کا رنگ اس پر جچ رہا تھا۔ آواز پر نورے نے نظریں اٹھائے سامنے دیکھا۔ اجنبی چہروں میں صرف رائد، نین اور ایزابیلا کو وہ جانتی تھی۔ البتہ رائد اسے ایک نظر دیکھ کر نظر انداز کرتا اپنے شغل میں مصروف رہا۔ ڈان کو دیکھتے اس نے دانتوں پر دانت جمائے امڑنے والی مسکراہٹ روکی تھی۔ 3 سالوں میں جہاں بہت کچھ بدلا تھا وہیں ڈان اور نورے کی دوستی کی شروعات بھی ہوئی تھی، اور یہ تبدیلی نورے کو بائک رائڈنگ سکھانے سے ہوئی تھی۔ البتہ ان کی نوک جھونک کھینچا تانی ابھی بھی برقرار تھی۔ ہیلو ڈینی، ڈان کا لہجہ ہی اپنائے جواب دیا۔ ڈان اپنی بائک سے چھلانگ لگاتا اس کی جانب آیا۔ پیچھے کھڑے اس کے دوست ان دونوں کی طرف متوجہ تھے۔ ویلکم مس جنجر براؤن۔ تھینک یو ڈینی، ایک اور مرتبہ یہ نام لیا تو میں تمہارا ناک توڑ دوں گی۔ ڈان نے ہلکا سا کہا لگایا۔ یہ لڑکی نہیں بدلی تھی۔ ان بالوں کے ساتھ تم بالکل وہ فائر کریکر لگ رہی ہو۔ ایک اور نام۔ بال تو رنگوا لیے تھے لیکن ڈان کے عتاب سے بچنا مشکل تھا۔ بچ کے رہنا ورنہ جلا کر کوئلہ بنا دوں گی۔ آنکھیں چھوٹی کیے ڈان کی آنکھوں میں دیکھا۔ جواباً وہ ہنس دیا۔ ڈان نورے کی کسی بات کا اثر لیتا یہ ناممکن تھا۔ مسکرانے پر 2 گہرے ڈمپل اس کے گالوں پر واضح ہوئے تھے، اور بس نورے کی بہادری یہیں تک تھی۔ میرے سامنے ہنسا مت کرو، شدید الجھن ہوتی ہے مجھے ان گڑھوں سے۔ اس مرتبہ وہ سر پیچھے گرائے خوب ہنسا تھا۔ نورے نے دانت کچکچائے تھے۔ کم آن ڈان، کلاس کا ٹائم ہو گیا ہے۔ نورے نے کچھ کہنے کو منہ کھولا ہی تھا جب پیچھے سے آتی آواز پر اس نے ڈان کے پیچھے کھڑی لڑکی کو دیکھا۔ اس کے سیاہ بالوں میں گلابی رنگ کے لٹے واضح دکھائی دے رہی تھی، اور وہ ڈان کو نہیں اس کے سامنے کھڑی نورے کو سر سے پاؤں تک دیکھ رہی تھی۔ تو میں کلاس تک چھوڑ دیتا ہوں۔ لہجہ ذرا نرم ہوا تھا۔ نورے نے واپس ڈان کو دیکھا۔ میں چلی جاؤں گی، تم اپنی گلابوں کے پاس جاؤ۔ بیگ کندھے پر ڈال کر وہ ایک نظر فلور پر ڈالتی وہیں سے مڑ کر کیمپس کی جانب بڑھ گئی۔ پیچھے کھڑے ڈان نے ہوا میں اڑتے اس کے بالوں کو دیکھا۔ یہ کون تھی؟ یہ ہیزل تھی، 2nd ایئر، جس نے نورے کو جاتا دیکھ کر سوال کیا تھا۔ نرس کے گروپ والی ماہ دورہ کو جانتی ہو؟ اس کی بہن تھی۔ جواب دینے والی ایزابیلا تھی۔ سنہری بالوں کی کھلی لٹ کو کانوں کے پیچھے اڑستی وہ بیگ کندھے سے لٹکائے ہوئے بولی۔ دونوں بہنیں ایسٹ اینڈ ویسٹ ہیں، ایک اور اسٹوڈنٹ نے تبصرہ کیا تھا۔ یہ ایسٹ اور ویسٹ تمہیں نارتھ اور ساؤتھ بھی دکھا سکتی ہیں، تو سنبھل کر۔ اپنے بائک سے بیگ تھامے ڈان نے گویا وارن کیا تھا۔ چیلنج کر رہے ہو؟ نہیں، تمہاری بھلائی کر رہا ہوں۔ تپانے والی مسکراہٹ تھی۔ کم آن، ہے تو ایک لڑکی ہی، کیا بگاڑ لے گی؟ لوگان کی بات پر ڈان نے بنا کچھ بولے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ وہ دوست نہ آتا تو شاید اس وقت اوندھے منہ زمین پر پڑا ہوتا۔ ان سب میں اب تک خاموش رائد تھا، جو سگریٹ کا آخری کش بھر کر سائڈ پر پھینکتا بائک سے اتر کر کھڑا ہوا۔ ہموار قدم اٹھا کر وہ لوگان کے سامنے رکا۔ اپنے دراز قد کے باعث وہ اسے ناک کے نیچے رکھے دیکھ رہا تھا۔ لڑکی ہے، اور تمہیں جوتے کی نوک پر بھی نہ رکھنے والی لڑکی ہے، دور رہنا۔ اس کی جیکٹ پر ہاتھ رکھے اس نے ہلکا سا تھپ تھپایا۔ کس سے؟ بہن سے یا ماہ دورہ سے؟ وہ کوئی انتہائی درجے کا ڈھیٹ تھا۔ جیکٹ پر ہی رکھے ہاتھ مٹھی کی صورت بنائے رائد نے اس کا کالر تھامے اپنی جانب جھٹکا۔ نام بھی زبان پر مت لانا، میں دوستی میں لحاظ کرنے والا انسان نہیں ہوں۔ اور پھر ایک ہی جھٹکے کے ساتھ اسے چھوڑتا وہ بیگ تھامے ڈان کے ساتھ کیمپس کی جانب بڑھ گیا۔ ایزابیلا سمیت باقی سب نے ان کی پیروی کی تھی، البتہ لوگان وہیں کھڑا آنکھیں چھوٹی کیے رائد کی پشت کو دیکھ رہا تھا۔ کہاں رہ گئی تھی تم؟
اپنی سیٹ پر بیٹھتی ماں نے ساتھ بیٹھی آمنہ امیر کے سوال پر اسے دیکھا۔ اسکن اسکارف سر کے ساتھ لپیٹے اس کی نظریں ماں کے سنجیدہ چہرے پر تھی، ماتھے پر ہلکے سے بل واضح ہوئے تھے۔ نورے کا انتظار کر رہی تھی۔ ہلکی سی آواز میں جواب دیتی وہ بیگ سے لیکچر کے لیے چیزیں نکالنے لگی۔ آج اس کا پہلا دن ہے؟ ہاں، مختصر سا جواب دیا تھا۔ کچھ ہوا ہے؟ تم اتنی سنجیدہ کیوں لگ رہی ہو؟ چیزیں ڈیسک پر رکھے وہ پوری طرح سے آمینہ کی جانب مڑی۔ وہ پاکستان سے بزنس ڈگری کے لیے آئی تھی۔ ماں سے اس کی دوستی پہلے سال کے شروع میں ہی ہوئی تھی، جو اب تک برقرار تھی۔ میں پہلے تمہیں کہہ لگاتی ہوئی نظر آئی ہوں؟ نہیں، لیکن تم ایسے منہ لٹکائے بھی نظر نہیں آتی۔ ماں نے سر نفی میں ہلائے، نظریں ارد گرد گھمائیں۔ آدھی سے زیادہ کلاس آ چکی تھی۔ ذکی اور ریا کہاں ہیں؟ وہ کیفے میں حزب معمول ناشتہ کر رہے ہیں۔ پتہ نہیں انہیں پھیکی کافی اور سینڈوچ کیوں اتنے پسند ہیں۔ ناک چڑھا کر بولنے پر ماں ہلکا سا ہنسی تھی۔ وہ ہمیشہ ایسی چھوٹی چھوٹی بات پر ناک چڑھاتی تھی۔ اسے گوروں کی کئی عادتیں بری لگتی تھی، جس کی فہرست میں کافی پینا اول نمبر پر تھی۔ وہ چائے کی شوقین تھی، نہیں بلکہ دیوانی تھی۔ وہ پاکستان سے تھی، چائے سے اس کی وابستگی تو قدرتی ہونی ہی تھی۔ کتنے فضول سینڈوچ تھے، ٹھنڈے اور بدمزہ، پیسے برباد۔ ریا کی آواز پر دونوں نے مڑ کر اپنی جگہ سنبھالتے ذکی اور ریا کو دیکھا۔ تیسرے سینڈوچ کے درمیان میں آ کر اسے پتہ چلا کہ سینڈوچ بدمزہ ہے۔ ذکی سر نفی میں ہلائے بولا تھا۔ آمنہ کی طرح ہی وہ بھی پاکستان کے کسی گاؤں سے اسکالرشپ پر یہاں آیا تھا۔ اس کا لباس دیکھ کر کوئی بھی بتا سکتا تھا کہ وہ کسی دیہات سے تھا۔ شلوار قمیض پر سویٹر اور کبھی کوٹ پہنے وہ بنا شرمائے کالج آ جایا کرتا تھا۔ بقول اس کے اپنا لباس پہننے میں شرم کیسے، اور ویسے بھی اسے پتلون اور شرٹوں سے خاصی چڑ تھی۔ اس وقت وہ بھی ہلکے بھورے رنگ کے شلوار قمیض پر سویٹر پہنے ہوئے تھا۔ لمبا چوڑا صاف رنگ والا زکریا ملک واقعی خالص دیہاتی لگتا تھا، لیکن اس کی زبان اور دماغ گوروں سے بھی تیز تھا۔ اور ریا انڈین برٹش تھی، جو ماں کی طرح لندن میں ہی پیدا ہوئی تھی۔ گندمی رنگ اور ہلکے گھنگریالے بالوں والی ریانکا ساہا کھانے کی بے حد شوقین تھی۔ وہ الگ بات تھی کہ اسے کوئی چیز جلدی پسند نہیں آتی تھی۔ 4 دوستوں کا یہ گروہ وہ اپنی قابلیت کی بنا پر پورے بزنس اسکول میں جانا جاتا تھا، اور وہ نرڈز آف بزنس اسکول کے نام سے مشہور تھے۔ اس کے باوجود تم بلا ناغہ وہ ٹھنڈے اور باسی بریڈ کھاتی ہو، تمہارا تو معدہ بھی خراب نہیں ہوتا۔ آمنہ کی بات پر ماں اور ذکی ہنسے تھے، جبکہ ریا ہاتھ جھلاتی اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ لیکچر شروع ہوئے 15 منٹ ہو گئے، پروفیسر کیوں نہیں آ رہے؟ کلائی پر بندھی گھڑی دیکھتی ماں بولی۔ کلاس لبالب بھرے گی تبھی پروفیسر تشریف لائیں گے، ریا نے رجسٹر کھولتے جواب دیا تھا۔ بھر تو گئی ہے، کون رہ گیا اب؟ بیک بینچرز۔ ذکی کے جواب پر ماں نے ایک نظر گردن موڑے آخر کی سیٹوں پر دیکھا، جو خالی تھی۔ چند ہی لمحے گزرے تھے جب کھلے دروازے سے وہ آتے دکھائی دیے۔ رائد اور ڈین سب سے آگے تھے، جیسے وہ اپنے گروپ کے لیڈر ہو، اور اس میں شک بھی کوئی نہیں تھا۔ وہ پورے کالج میں یوں چلتے تھے جیسے کالج ان کی جاگیر ہو۔ یوسف سلطان اس کالج کے انویسٹرز میں سے ایک تھے۔ دماغ سے آواز آئی تھی۔ ان کی سیٹ کے ساتھ سے گزرتے وہ اپنی مخصوص جگہ کی طرف بڑھ گئے۔ ماں نے سر جھٹکے نظریں ان سے ہٹا کر ان کے پیچھے داخل ہوتے پروفیسر کی جانب متوجہ کی۔ پہلا دن ہونے کے باعث آج صرف انٹروڈکٹری کلاسز تھیں۔ اپنے ڈپارٹمنٹ سے نکلتی وہ روڈ کراس کرتی بزنس اسکول کی جانب بڑھی۔ ارادہ ماں سے مل کر واپس گھر جانے کا تھا۔ کیمپس میں داخل ہو کر اس نے ماں کو فون ملایا۔ بیل جا رہی تھی، لیکن وہ فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ یقیناً وہ کلاس میں تھی یا لائبریری میں۔ میسج چھوڑتی وہ واپس مڑی۔ کوریڈور میں کھڑے ہوئے اس نے ارد گرد نظر دوڑائی۔ گریٹ ہال میں فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹ کے لیے وائس پریزیڈنٹ نے ویلکم اسپیچ منعقد کی تھی، جس میں شرکت کا ارادہ اس کا بالکل نہیں تھا۔ اب جب کہ ماں جواب نہیں دے رہی تھی اور وہ اسے ملے بغیر جانا نہیں چاہتی تھی، تو آخری حل ویلکم اسپیچ سننے کا تھا۔ لیکن گریٹ ہال کہاں تھا وہ نہیں جانتی تھی۔ تمہیں مدد کی ضرورت ہے؟ اجنبی آواز پر اس نے گردن موڑ کر دیکھا۔ وہ سنہری بالوں والا لڑکا تھا، جس کے ناک اور گال پر فریکلز تھے۔ نہیں، جواب دے کر مڑتی وہ رکی تھی۔ دراصل ہاں، گریٹ ہال کا راستہ بتا دو۔ لڑکے نے سر اس بات میں ہلایا اور اپنا بازو آگے کی اسے چلنے کا اشارہ کیا۔ تم ڈک اسپون سے ہو؟ نورے کے سوال پر لڑکے نے سر نفی میں ہلایا۔ بزنس اسکول، 2nd ایئر۔ وہ چلتا جا رہا تھا اور نورے اس کی پیروی کر رہی تھی۔
کافی راستہ طے کرنے کے بعد وہ تقریباً کیمپس کے آخر تک پہنچ گئے تھے، جہاں اسٹوڈنٹس بہت کم دکھائی دے رہے تھے، بلکہ نہ ہونے کے برابر۔ گریٹ ہال میں اس وقت رش ہونا چاہیے تھا، اور یہاں تو رش کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ تمہیں یقین ہے ہال اسی طرف ہی ہے؟ چلتے چلتے وہ رکی۔ یہ ایریا نامکمل تھا، بلکہ کنسٹرکشن جاری لگ رہی تھی۔ کون سا ہال؟ لڑکے نے مڑ کر نورے کو دیکھا، پھر اطمینان سے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا ہوا۔ گریٹ ہال؟ وہ تو سومرسیٹ ہال میں ہے، یعنی کنگز بلڈنگ میں، بزنس اسکول کے سامنے۔ اور وہ بیوقوف اندھوں کی طرح اس کے پیچھے پیچھے چل دی۔ لڑکا اب کھڑا مسکرا رہا تھا، شیطانی مسکراہٹ۔ وہ اسے ریگنگ کا نشانہ بنا چکا تھا۔ نورے نے اس کے فریکلز والے چہرے کو دیکھتے دانت کچکچائے تھے۔ دین اور سلطان نے تم سے دور رہنے کو بولا تھا، لیکن میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آخر کس بنا پر تم سے دور رہنا چاہیے۔ دیکھنے میں تو اچھی خاصی ہو۔ سر سے پیر تک جائزہ لیا تھا تو وہ ڈین اور رائٹ کے گروپ کا تھا۔ شاید صبح بھی وہ ان کے ساتھ کھڑا تھا، لیکن ڈین سے باتوں میں وہ دیکھ نہیں پائی تھی۔ بنا کوئی جواب دیے اس نے واپسی کے لیے قدم بڑھائے۔ جو لوگان نے فوراً سامنے آتے روکے تھے۔ راستے سے ہٹو۔ ضرور، لیکن اس سے پہلے بتاؤ کہ تم کیا کر سکتی ہو۔ تم ڈینی کے دوست ہو، اس لیے راستے سے ہٹ جاؤ۔ ڈین کو بھول جاؤ اس وقت۔ نورے نے 2 سیکنڈ اس کے شیطانی مسکراہٹ والے چہرے کو دیکھا، پھر نظریں اٹھائی بلڈنگ کے کونے میں لگے کیمرے کو، جس کا منہ دوسری جانب تھا۔ گڈ، یعنی وہ دونوں کسی کی نظر میں نہیں تھے۔ ہاتھ کو مٹھی کی صورت کی ایک زوردار پنچ سامنے کھڑے لوگان کے گال پر مارا تھا۔ جھٹکا اتنا زوردار اور اچانک تھا کہ وہ لڑکھڑاتا پیچھے دیوار کے ساتھ لگا تھا۔ لمحے بھر کے لیے آنکھوں کے سامنے سیاہی چھائی تھی۔ ہاتھ گال پر رکھے وہ کرایا۔ سیکنڈ میں ہی گال حد درجہ سرخ ہو چکا تھا۔ امید ہے تمہیں جواب مل گیا ہوگا کہ میں کیا کر سکتی ہوں۔ پہلی اور آخری وارننگ، میرے آس پاس نظر مت آنا۔ ابھی صرف گال سرخ کیا ہے، اگلی مرتبہ پورا چہرہ سرخ کر دوں گی۔ ایک آخری نظر گال پر ہاتھ رکھے اسے گھورتے لوگان کو دیکھتی وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتی وہاں سے نکلتی سومرسیٹ ہال کی جانب بڑھ گئی۔ تم گھر نہیں چلو گی؟ وہ دونوں اس وقت کیفے میں بیٹھی تھی۔ گریٹ ہال میں آدھی اسپیچ کے بعد انتہائی بوریت کے باعث وہ واپس بزنس اسکول وہاں سے ملنے آئی تھی۔ مجھے ابھی اسائنمنٹ کے لیے لائبریری جانا ہے، کچھ ٹائم لگے گا۔ ویسے بھی ٹیوب کی ٹائمنگ کے حساب سے میرے پاس ابھی 2 گھنٹے مزید ہے۔ کافی کا سپ لیتے اس نے تفصیل سے بتایا۔ تم میرے ساتھ آ جایا کرو نا۔ صبح بھی میرے اٹھنے سے پہلے تم کالج کے لیے نکل آئی تھی۔ نورے کی بات پر ماں نے اسے دیکھا۔ وہ بڑی ہو چکی تھی، 18 سال کی ہونے کے باوجود اس کا قد ماں سے خاصا لمبا تھا۔ ایک ماں تھی جو ہاد اور نورے دونوں سے چھوٹی رہ گئی تھی۔ تمہارے ساتھ بائک پر؟ تھینک یو ویری مچ، میں ٹیوب میں کمفرٹیبل ہوں۔ بائک سے کیا مسئلہ ہے تمہیں یار؟ نورے نے آنکھیں چوٹی کے اسے دیکھا تھا۔ مجھے اس پر سفر کرنا پسند نہیں ہے۔ نظر کیفے کی کھڑکی سے باہر رکھی اس نے مدھم لہجے میں جواب دیا۔ میں نہیں مانتی، رائٹ کے ساتھ تو تم… بات کرتے کرتے بریک لگ گئی تھی۔ آنکھیں ہلکی سی واہ کیے ماں کو دیکھا جو رائٹ کے نام پر سنجیدگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سوری ماں، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ کوئی بات نہیں، سوری مت کرو۔ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کافی کا خالی کپ واپس ٹیبل پر رکھا۔ بیگ پکڑتی وہ کرسی سے کھڑی ہوئی۔ خیال سے جانا، میرے دوست لائبریری میں میرا انتظار کر رہے ہیں۔ تم بھی خیال رکھنا اور جلدی آنے کی کوشش کرنا۔ نورے کی بات پر سر ہلاتی وہ کیفے کے دروازے سے باہر نکل گئی۔ اپنی بچی کافی ختم کرنے کے بعد وہ بیگ سنبھالے کیفے سے نکلنے کے بعد پارکنگ کی جانب بڑھی۔ پارکنگ میں پہنچ کر اس کی بائک سے ٹیک لگائے ڈین کھڑا ملا تھا۔ آنکھیں چھوٹی کیے وہ اس کے نزدیک گئی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ بیگ بائک پر رکھتی وہ بولی۔ اسے دیکھ کر ڈین کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی تھی۔ تمہارا انتظار کر رہا تھا؟ نورے نے اسے بے یقینی سے دیکھا۔ میرا انتظار؟ کیوں؟ تم کالج میں نظر نہیں آئی۔ میں ڈکسن پون کی طرف بھی گیا تھا، پھر میں نے سوچا تم پارکنگ میں ہی مل سکتی ہو۔ ماتھے پر آئے بلوں کو ہاتھ سے پیچھے کرتا وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ نورے اس کا اتنا تمیز دار اور نرم لہجہ ہضم کرنے کی کوشش میں تھی۔ اور تم مجھے کیوں ڈھونڈ رہے تھے؟ تمہارا پہلا دن تھا آج، میں نے سوچا تم سے پوچھ لوں، کوئی مسئلہ وغیرہ تو نہیں؟ تمہیں لگتا ہے مجھے نورے کو کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے؟ اترا کر بولا گیا۔ ڈین کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ اب کی مرتبہ ڈمپل بھی منظر میں آئے تھے۔
नूरे ने संजीदगी से उसके डिम्पल देखे। मैं कैसे भूल गया, तुम तो फायर क्रैकर हो, भला तुम्हें क्या मसला हो सकता है। डैनी, मेरे बाल जिंजर ब्राउन है, सुर्ख नहीं जो तुम मुझे फायर क्रैकर से तशबीह दे रहे हो, वो चिढ़कर बोली थी। ये रोशनी में सुर्ख ही लगते हैं, रेड हेड। अब की मर्तबा नूरे ने आंखें घुमाई थी। हटो, मुझे जाना है। बाइक से हटने का इशारा किया। कहाँ जा रही हो। जहाँ भी जाऊँ डैनी। आज तुम मेरे डैडी की तरह सवाल क्यों कर रहे हो। उसकी जैकेट का बाजू थामे बाइक के आगे से हटाया था। मेन रोड मत लेना, वहाँ रश होता है। हो सके तो टेम्पल की तरफ से चली जाना और स्पीड एवरेज ही रखना। बाइक पर बैठकर हेलमेट सर के ऊपर लेकर जाता उसका हाथ हवा में ही मौलिक हुआ था। हल्का सा मुंह वाकिए साइड पर खड़े पैंट की जेब में हाथ डाले डैन को देखा। तुम मेरा हार्ट फेल करवाने वाले हो डैनी। तुम्हें मेरी फिक्र कब से होने लगी। मैं कैसे भूल सकती हूँ कि तुम वही डैनी हो जो राइड से खाते वक्त 3 मरतबा मुझे रोड पर गिरा चुके हो। उसकी बात पर डैन ने सर पीछे गिराए ज़ोर से कहका लगाया था। मुझे तुम्हारी फिक्र बिल्कुल नहीं है। मैं सिर्फ अपनी ट्रेनिंग फेल होते नहीं देखना चाहता। नूरे कभी फेल नहीं होती। चाहो तो रेस लगा लो। अपने ही ट्रेनर के साथ रेस लगाओगी रेड हेड। और हराऊंगी भी। डाल थोड़ी ऊंची किए वो मजबूत लहजे में बोली। डैन ने दिलचस्पी से उसे देखा। नो डील, मैं तुम्हें हारता हुआ नहीं देखना चाहता। प्यारी नूरे। मुस्कुराहट दबाए वो शरीर लहजे में बोला। नूरे ने माथे पर बल डाले उसे देखा। तुम पागल हो गए हो डैनी, आइंदा मुझे इन नामों से मत बुलाना। हेलमेट पहनकर डैन को घूरी से नवाजते उसने बाइक स्टार्ट की। जैसे तुम कहो मिस जिंजर ब्राउन। इंतहाई दर्जे के ढीठ इंसान हो तुम डैनी। हेलमेट के अंदर से बोलती वो बाइक पार्किंग से निकालती चली गई। डैन से नफ़ी में हिलाकर मुस्कुराता वापस कैफ़े की जानिब बढ़ा जहाँ उसके दोस्त आधे दिन से ज़्यादा पाए जाते थे। रात की तारीकी ने हर चीज़ को स्याही में लपेट रखा था जिसे सिर्फ स्ट्रीट लाइट्स काट रही थी। नवंबर के अवाइल दिन थे और लंदन की सर्दी अपने उरूज पर थी। साल के कहीं 2 महीनों को वो समर कहकर अपनी रूह को तस्कीन दे लेते थे। बाकी के 10 माह उनके बारिशों और बर्फबारी में ही गुजरते थे। सूरज तो कभी दिल किया तो झलक दिखा देता था। पार्क में मौजूद मखसूस बेंच पर टांग रखकर वो मुकम्मल बेंच से टेक लगाए बैठा था। उंगलियों में बिलाशुबा सिगरेट दबा था जिसका धुआं उठता हल्की और ठंडी हवा में शामिल हो रहा था। बाल माथे पर बिखरे तकरीबन आधी आंखों को छुपाए हुए थे जिन्हें सुलझाने की कोशिश भी नहीं की गई थी। हल्की सी गर्दन मोड़कर साथ बैठे खामोश डैन को देखा। ये वाहिद इंसान था जो उसके साथ सख्त सर्दी में पार्क के बेंच पर बैठ सकता था। सिगरेट वाला हाथ उसकी जानिब बढ़ाते अध जले सिगरेट की ऑफ़र की। डैन ने पहले सिगरेट को और फिर उसे देखा। नो थैंक्स, मैं अपने डैड से जूते नहीं खाना चाहता। उसके जवाब पर राइट के लब मुस्कुराहट में ढले थे। अपने डैड को बताओ कि तुम कुछ महीनों में 22 साल के होने वाले हो। मैं 50 साल का भी हो गया तो उनके लिए छोटा सा डैन ही रहूँगा। फॉर गॉड से मेरी मॉम अभी तक अपने हाथों से खाना खिलाती है मुझे। अपनी बात मुकम्मल करता वो हल्का सा हंसा था। वो अपने माँ बाप का लाडला डैन था। अब की मर्तबा उसने राइट के हाथ से सिगरेट थामे बाजू को झटका दिए दूर फेंक दिया। राइट ने माथे पर बल डाले डैन को देखा। इससे कुछ नहीं होगा। जानता हूँ। एक लम्हे के लिए आंखें मूंदी थी। छोड़ दो फिर, अपनी सेहत के साथ मत खेलो। आदत हो गई है, छोड़ी भी जा सकती है। आदतें छोड़ी नहीं जा सकती डैन। कोशिश तो की जा सकती है। राइट ने पहलू बदला था। नज़र स्याही में डूबे पार्क पर थी। रात काफ़ी हो गई है, घर चले जाओ तुम। जैसे मैं तुम्हारी बात मान लूँगा। हल्का सा अपनी जगह पर सरकता उसने कंधा राइट के कंधे से मिलाया। तो मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ोगे। वो मध्यम लहजे में सवाल कर रहा था। पीछा नहीं, साथ। हाँ, कभी नहीं छोड़ूंगा। हम एक ही हॉस्पिटल में पैदा हुए थे, एक ही किंडरगार्टन, जूनियर स्कूल, सीनियर स्कूल और अब एक ही कॉलेज में जा रहे हैं। अगर तुम स्टेट्स भी चले जाते मैं तुम्हारा तब भी साथ ना छोड़ता। ये सिर्फ डैन कर सकता था। और जब मैं मर जाऊंगा तब भी मेरी कब्र पर बैठे रहोगे। गर्दन मोड़कर डैन ने उसका चेहरा देखा। खूबसूरत पुरसोच चेहरा। तुम इतने अच्छे नहीं हो कि अल्लाह तुम्हें इतनी जल्दी अपने पास बुला ले। बुरे लोग भी जल्दी चले जाते हैं। डैन वहीं होगा जहाँ सुल्तान होगा।
پھر میں تمہاری قبر پر نہیں تمہارے ساتھ قبر میں اتروں گا سلطان۔ رائد نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کر کے کھولی، پھر وہ ہلکا سا مسکرا دیا، اس کی اپنی مسکراہٹ۔ بازو اوپر اٹھاتے ڈین کے کندھے کے گرد رکھا۔ میں شاید کبھی اعتراف نہ کروں، لیکن تم میرے لیے بہت اہم ہو۔ تم اعتراف کر چکے ہو۔ اس کا لہجہ شریر ہوا تھا۔ رائد نے سر نفی میں ہلایا۔ گھر چلتے ہیں، تمہاری ماں انتظار کر رہی ہوں گی۔ بینچ سے کھڑے ہوتے ڈین نے رائد کا بازو تھامے اسے کھڑا کیا تھا۔ ہاں، اور وہ بھی۔ آواز اتنی سی تھی کہ ڈین بمشکل سن پایا تھا۔ وہ کون؟ اب کی مرتبہ کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے وہ پارک سے نکل کر اپنے گھروں کی طرف جانے والی سڑک پر چلنے لگے تھے۔ اپنے گھر کے گیٹ کے سامنے پہنچ کر رائد نے گہری سانس بھری۔ یہ گھر اب گھر نہیں لگتا تھا۔ یہاں اس کی ریم کی یادیں تھیں، اس کی ہنسی کی گونجیں تھیں، لان میں اس کے لگائے پسندیدہ پھول تھے۔ ریم، تم یہ سب ڈیزرو نہیں کرتی تھی۔ یہ وہ جملہ تھا جو وہ ہر مرتبہ ریم کے خیال سے کہا کرتا تھا۔ آنکھیں زور سے بند کر کے کھولے، اس نے چبھن کو ختم کرنا چاہا۔ گیٹ پر ہاتھ رکھے، اس نے گردن موڑ کر سامنے گھر کے ٹیریس کی جانب دیکھا۔ وہ وہیں کھڑی تھی، وہ ہمیشہ وہیں کھڑی اس کا انتظار کرتی تھی۔ 3 سال سے وہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ شاید پاگل تھی۔ رخ واپس موڑ کر وہ گیٹ کھولتا اندر داخل ہو گیا۔ گارڈ کی جانب سر خم کرتا، وہ وسیع لان کراس کرتا، لکڑی کا دروازہ کھول کر گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ مخصوص بائک کی آواز پر وہ اپنے کمرے کی بالکنی میں نکلی تھی۔ صبح کا کالج کے لیے نکلا، وہ اب گھر آ رہا تھا۔ یہ اس کا معمول بن چکا تھا۔ کبھی کبھار وہ آدھی رات تک باہر رہتا، جانے کہاں رہتا تھا، کیا کرتا تھا۔ بائک سے اتر کر اس نے چابی گارڈ کو پکڑا دی اور خود سڑک کے کنارے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا آگے بڑھ گیا۔ ماں نے ریلنگ پر ہاتھ رکھے ذرا سا آگے جھک کر دیکھا۔ وہ ڈین کے گھر سے آگے نکل گیا تھا، یعنی وہ پارک میں جا رہا تھا۔ ایک تو وہ دیر سے گھر آ رہا تھا اور پھر گھر جانے کے بجائے پارک کی طرف چلا گیا تھا۔ جانے اس نے کھانا بھی کھایا تھا یا نہیں، یکلخت اس کی فکر لاحق ہوئی۔ وہ اب اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتا تھا۔ گھنٹوں جم میں گزار دیتا تھا، لیکن ٹائم سے کھانا بھول جاتا تھا۔ اب اس کی خوراک صرف سگریٹ تھی۔ واپس کمرے میں آ کر اس نے موبائل پکڑا اور ڈین کی چیٹ کھولی۔ ڈین، تم گھر پر ہو؟ سلطان کالج سے جم چلا گیا تھا۔ جواب توقع کے برعکس آیا تھا، جیسے وہ جانتا ہو ماں آگے کیا کہنے والی ہے۔ وہ جم سے آ گیا ہے، لیکن گھر جانے کی بجائے پارک کی طرف چلا گیا ہے۔ میں دیکھتا ہوں۔ کچھ تسلی ہوئی تھی۔ اب ڈین اس کے ساتھ تھا۔ فون واپس بیڈ سائڈ پر رکھ کر وہ 2 قدم بالکنی کی جانب بڑھی، پھر سے واپس آئی، موبائل تھامے دوبارہ ڈین کی چیٹ کھولی۔ رائد کو مت بتانا، اس کا مطلب تھا رائد کو مت بتانا کہ ماں نے ڈین کو اس کے پیچھے جانے کا بولا تھا۔ ڈین کے تھمز اپ کے بعد وہ واپس بالکنی میں آئی، کرسی ریلنگ کے پاس گھسیٹے وہ اس پر بیٹھی اب پارک کی جانب جانے والی سڑک پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ قریباً 1 ڈیڑھ گھنٹے کے بعد دونوں اسے سڑک سے آتے دکھائی دیے۔ ڈین اپنے گھر کے سامنے رکا تھا، آگے بڑھ کر رائد کو گلے لگایا، جس پر رائد نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کے اسے دھکا دیا اور اپنے گھر کی جانب چل دیا تھا۔ ان دونوں کی حرکتیں دیکھتی ماں ہلکا سا مسکرا دی۔ ڈین اس کی سیاہ زندگی میں ٹارچ کا کردار ادا کر رہا تھا۔ اپنے گھر کے سامنے پہنچ کر وہ چند لمحوں کے لیے رکا، جیسے کچھ سوچ رہا۔ ماں اس کے چوڑے شانوں میں کھنچاؤ محسوس کر سکتی تھی، اور پھر اس نے گردن موڑے اس کی جانب دیکھا۔ ایک لمحے کو اس کی سانس گلے میں اٹکی تھی، ایک سڑک کا فاصلہ ہونے کے باوجود۔ ماں کو اس کی آنکھیں اپنی آنکھوں میں پیوست ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ چند سیکنڈ، اور پھر وہ رخ موڑ گیا، اور ماں کو لگا جیسے زندگی نے اسے رخ موڑ لیا ہو۔ رائد کے جانے کے بعد وہ واپس اپنے کمرے میں آئی۔ روشنی بجھا کر وہ بیڈ پر چت لیٹی، اندھیرے میں ڈوبی سیلنگ کو دیکھنے لگی۔ جانے کیسے لوگ ہوتے ہیں جو موو آن کر جاتے ہیں۔ کوئی اس سے پوچھتا تو وہ بتاتی کہ وہ آج بھی 3 سال پہلے پارک کے اس درخت کے نیچے والے بینچ کے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھی تھی۔ وہ آج بھی رائد کی مون تھی، لیکن اب وہ اس کا رائد نہیں تھا، اور یہی سچائی سینے میں اس کا سانس روکنے کی وجہ بنتا تھا۔ ہاتھ سینے پر رکھ کر ہلکا سا دبایا تھا، آنکھوں سے آنسو متواتر بہنے لگے تھے۔ وہ خود کو بے بس محسوس کرتی تھی۔ وہ نہ ہاتھ کے لیے کچھ کر پا رہی تھی، نہ رائد کے لیے، اور نہ خود کے لیے۔ وہ نالائق تھی، لوزر تھی۔ ہاتھ منہ پر رکھے اس نے مدھم سسکی روکی تھی۔
राइट सुल्तान, संजीदा और बारवाब आवाज़ पर अपने कमरे की जानिब जाती सीढ़ियों पर कदम रखता वो रुका था। गहरी सांस भर के वो पीछे मुड़ा, चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट सजाए वो लाउंज के बीचों बीच खड़े यूसुफ सुल्तान की तरफ बढ़ा। ग्रे ट्रैक सूट के जेबों में हाथ डाले वो संजीदगी से रायत को देख रहे थे। सियाह बालों और दाढ़ी में हल्की हल्की चांदी थी जो उन्हें मज़ीद शानदार पर्सनालिटी देती थी। राइड उनकी जवानी था और जब राइड अपनी 50s में पहुंचा तो बिल्कुल यूसुफ सुल्तान की तरह होता। डैड, नज़दीक पहुंचकर राइड ने बाजू उनके गिर्द बांधे, टोरी उनके कंधे पर रखी। एक लम्हे को सुकून उसके अंदर तक उतरा था। एक वक्त था जब वो अपने बाप के साथ दोस्तों की तरह रहता था, फिर उसने सबसे फासला इख्तियार कर लिया। यूसुफ सुल्तान ने बाजुओं के हिसार उसके चौड़े शानों के गिर्द बनाए, दबाकर उसे हल्का सा पीछे किया। गहरा सांस भरकर उन्होंने कुछ महसूस करना चाहा। मैं ड्रिंक नहीं करता डैड, उसके नज़दीक चेहरा किए सूंघने पर राइट को एक मर्तबा हंसी आई थी। तुम स्मोकिंग भी नहीं करते थे? बाजू आज़ाद करते हुए चंद कदम पीछे हुए थे। वेल, इतना तो चलता है अब। हल्की सी मुस्कुराहट उनकी जानिब उछाली। राइट, मैं ठीक हूँ डैड, बिल्कुल ठीक। मेरी फ़िक्र मत किया करें आप मॉम और जहान, मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ, सीरियसली। लहजा अभी नरमी लिए हुआ था, लेकिन यूसुफ सुल्तान उसकी आंखों को पहचानते थे। ये नीली आंखें उनके लापरवाह और जिंदा दिल बेटे रायत की नहीं थी। ये तो महज नीला पत्थर थी जो किसी भी वक्त टूट सकता था। तुम 3 साल से ठीक नहीं हो रायत। 3 साल, यूँ महसूस होता है जैसे मैंने और तुम्हारी मॉम ने रीम के साथ तुम्हें भी खो दिया। मैं गिन कर बता सकता हूँ इन 3 सालों में तुम कितनी मर्तबा मेरी और अपने मॉम के साथ बैठे हो, हमसे बात की है, हमें एहसास दिलाया है कि हमने तुम्हें खोया नहीं है। रायद अपनी जगह पर जामिद हुआ था। यूसुफ सुल्तान दरमियानी फासला मिटाए उसके सामने खड़े हुए, हाथ उसके कंधों पर रखे हल्का सा दबाव डाला था। तुम मेरी औलाद हो रायद, मेरी ज़ात का हिस्सा, मेरा खून। मैं तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी, चाहे मुझे उसके लिए कई सच्चाइयाँ नज़रअंदाज क्यों न करनी पड़ी। रायद ने नासमझी से उन्हें देखा। क्या कहना चाहते हैं? तुम्हारी खुशी अगर माह दौरान के साथ है तो मेरी तरफ से इजाज़त है, तुम अपनी खुशी अपना सकते हो। तुम माह दौरान को वापस अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लो। मैं और रोज़ी वो रायत देखना चाहते हैं जो माह दौरान के साथ हुआ करता था। उनका हाथ हुनूज उसके कंधे पर था। रायत ने चंद सेकंड हैरत से उनके संजीदा चेहरे को देखा, फिर उल्टे कदम उठाता पीछे हटा। यूसुफ सुल्तान के बाजू उसके कंधों से नीचे गिरे थे। रायत ने सर नफ़ी में हिलाया। मेरा माजी उसी दिन ख़त्म हो चुका था जिस दिन मेरी रीम का वजूद बेजान हुआ था। मैंने आलम फैमिली से उसी दिन ताल्लुक़ तोड़ दिया था जिस दिन मैंने अपनी रीम का बहता खून देखा था, और मैंने माह दौरान से अपनी 12 साल की दोस्ती उसी वक्त ख़त्म कर दी थी जिस वक्त उसने अपने भाई का साथ दिया था। मुझे, आपको, मॉम को, हम सब को उसने छोड़ दिया। हमें तकलीफ़ में छोड़कर वो अपने भाई के पीछे चली गई डैड। लहजा सख्त हुआ था, आवाज़ तेज़ हुई थी, आंखों के किनारे नम हुए थे, नीली आंखों में सुर्खी फैली थी। रीम के मुजरिम को उसकी सज़ा मिल रही है। 3 साल का अरसा काफ़ी है राइट। अब हम चाहते हैं तुम सब भूल कर आगे बढ़ो, खुद के बारे में सोचो। डैड, मैं नहीं भूल सकता, मैं वो तकलीफ़ नहीं भूल सकता। मुझे सिर्फ रीम ने नहीं, माह दौरा ने भी छोड़ दिया। वो दोनों मेरे लिए मेरी ज़िंदगी से भी अहम थे डैड। उन दोनों ने मुझे ज़िंदा लाश कर दिया। उन दोनों की हंसी देखकर मैं जीता था। उन्हीं दोनों ने मुझसे मेरी हंसी छीन ली। सांस फूला हुआ था। गहरे गहरे सांस लेते उसने दोनों हाथ आंखों पर रखे, ज़ोर से दबाए, आंसू बहने से रोके थे। यूसुफ सुल्तान उसके सामने जब्त किए खड़े थे। उन्होंने उसे रोकने की कोशिश नहीं की थी। वो चाहते थे वो बोले, अपने अंदर का गुबार निकाले, किसी को अपने गम में शरीक करे। राइट, नर्म सी आवाज़ पर राइट समेत यूसुफ सुल्तान ने मुड़ कर देखा। रोज़ी अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ी उन्हें देख रही थी। नीली आंखों में आंसू थे, बिल्कुल अपने बेटे की तरह। वो उनकी बातें सुन चुकी थी। यहाँ आओ राइट। दोनों बाजू उसकी जानिब बढ़ाए, अपने पास बुलाया। राइट ने चंद सेकंड उनके मोहब्बत भरे चेहरे को देखा। ये चेहरा उसे रीम की याद दिलाता था। उसने अपनी माँ की आंखें ली थी और रीम ने उनकी शक्ल, बाल और मुस्कुराहट ली थी। छोटे छोटे कदम उठाता वो रोज़ी के नज़दीक गया। उनके बढ़े हुए बाजुओं में दाखिल होता वो झुककर उनके गले लग गया। वो कद में अपनी माँ से कई इंच लंबा था, लेकिन
उस वक्त वो एक छोटे बच्चे की तरह माँ के गले लगा खामोशी से आंसू बहा रहा था। सब ठीक हो जाएगा बेबी। राहित के भूरे बालों पर हाथ फेरते वो नर्म लहजे में बोल रही थी। वो राहित को हैरान करती थी। वो बहुत बहादुर था। हर हालात में वो दूसरों को दिलासा देती थी। खुद को मसरूफ़ रखने के लिए वो पहले से भी ज़्यादा द सुल्तान्स में शामिल होने लगी थी। राहित ने अपनी माँ से ज़्यादा साबिर और बहादुर औरत नहीं देखी थी। अब कभी ठीक नहीं होगा मॉम, मेरा दिल अब कभी नहीं जुड़ पाएगा। आंसुओं के दरमियान वो भारी आवाज़ में बोली। रोज़ी ने आंखें बंद के उसे मज़ीद खुद में भींचा था। यूसुफ सुल्तान ने उनके करीब आते अपना हाथ राहित के बालों पर रखते उसके सर को थपथपाया था। तुम सुल्तान हो और सुल्तान टूटा नहीं करते, बल्कि पहले से भी मजबूत बन जाते। मजबूत लहजे में कही बात का राहित पर कुछ असर हुआ था। आंखें साफ करता वो रोज़ी को छोड़ता पीछे हटा। नम आंखों से अपने डैड और मॉम को देखा। आई एम सॉरी, मैं आप सबको इग्नोर करता रहा। कोई बात नहीं मेरी जान, तुम ठीक रहो, हमारे लिए यही काफ़ी है। रोज़ी ने हाथ उसके गाल पर फेरे, उसके आंसू के निशानात मिटाने चाहे थे। मैंने तुम्हारे इंतज़ार में अभी तक डिनर नहीं किया। जान के पुरसुकून आवाज़ पर सब उसकी जानी मुड़े। यूसुफ सुल्तान एक नज़र उस पर डाल अपने कमरे में चले गए। राहिद ने अफसोस से बाप को देखा था। कुछ बातें अभी तक नहीं बदली थी। फिर हल्की से मुस्कुराहट सजाए जैन के नज़दीक आया। चलो फिर डिनर करते हैं। आगे बढ़ते जैन ने बाजू उसके कंधे पर फैलाया और डाइनिंग हॉल की जानिब बढ़ गया। मुड़ने से पहले जैन ने गर्दन मोड़कर रोज़ी को देखा। आंखें बंद करके उन्हें तसल्ली दी थी, जैसे कह रहा हो अब अपने भाई के साथ है। हाँ जी, तो काफ़ी रात हो गई, इस वजह से मुझे नॉवल को यहीं पर स्टॉप करना पड़ रहा है। हालांकि मेरा दिल ज़रा भी नहीं है यहाँ पर स्टॉप करने का, और नॉवल जो है वो बिल्कुल मेरे टाइप की है। मतलब मुझे इसकी स्टोरी बहुत अच्छी लग रही है। आप इंजॉय कर रहे हो या नहीं मुझे नहीं पता, मैं इंजॉय कर रही हूँ एंड आई लव दिस। हम मिलते हैं कल नेक्स्ट एपिसोड के साथ। जाने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। मुझे दुआ में याद रखें। ओके, टाटा, बाय।